بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد 11ویں روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکر الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ اے اللہ، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے، نیک کاموں کو گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور میرے اوپر حرام قرار دے غیظ و غضب کو۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اپنی مدد کے ساتھ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے۔ پہلا عنوان، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، احسان، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرنا۔ احسان کا قرآنی تصور، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء السیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ فرمایا، جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اس برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کر رہی ہے۔ نیکی ایک، اجر 10 گنا، اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ ہر نیکی کے بدلے میں اسے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ خلوص کے اوپر ہوتا ہے کہ جو انسان عمل کر رہا ہے، نیک عمل، اس میں کتنا خلوص ہے، کتنا انکساری تواضع ہے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ 10 بھی مل سکتا ہے، 10 سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، 700 بھی مل سکتا ہے، اس روایات کی روشنی میں۔ تو وہ اس کی اپنے اس نیت کے اعتبار سے ہوگا کہ اس کی نیت کتنی خالص ہے۔
احسان اور بھلائی کے روحانی اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس دنیا میں اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور پھر آخرت میں بھی ظاہر ہے اس کا انعام جو نتیجہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرمایا نیکی دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، چہرے پہ رونق ہوتی ہے، بدن میں قوت آتی ہے، اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز شب کے بارے میں تو خصوصی طور پہ ہے کہ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا تھا حالات ٹھیک نہیں ہیں، غربت ہے۔ امام نے فرمایا نماز شب پڑھتے ہو؟ نماز شب پڑھو، نماز شب سے رزق میں وسعت ہوگی۔ اور فرمایا گناہ اگر انسان کرتا ہے تو اس گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جسم کو کمزور کرتا ہے، اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اگر کبھی نیکی اور عبادت میں انسان کو لذت نہ آئے، انسان کا دل سخت ہو جائے، تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ نیکی تو نور لاتی ہے، گناہ تاریکی لاتا ہے۔ میں یہ عمل کر بھی رہا ہوں اور میرے اوپر نیکی کا اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب کو تلاش کرے۔ نیکی اور بھلائی کا اجتماعی پہلو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور بھلائی کرنے کا، نیک کام بجا لاؤ، قریبیوں کو عطا کرو، وہ جو مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کی جائے، برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے کہ تم اس سے رک جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں یا جتنے برے کام ہیں اللہ ان سے روکتا ہے، اور جتنے اچھے کام ہیں ان کے بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اور عام معاشرے کے اندر بھی یہی حکم ہے، جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو، اچھے طریقے سے بات کرو، قولوا للناس حسنا۔ عدل یہ ہے کہ جو تم پہ اللہ نے واجب کیا ہے اس کو بجا لاؤ، ضروری ہے تمہارے اوپر اس کو بجا لانا۔ اب اس سے زیادہ جو ہوگا وہ فضل ہوگا، احسان ہوگا۔ آپ کسی مزدور کو اپنے ہاں مزدوری پہ لگاتے ہیں تو حکم یہ ہے پہلے طے کرو کہ اس نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور آپ نے اس کو کتنا معاوضہ دینا ہے۔ فرض کریں آپ اس کے ساتھ 8 گھنٹوں کا 2000 معاوضہ طے کرتے ہیں، اس نے کام کیا، اچھا کام کیا، آپ نے 2000 دے دیا، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کچھ اضافہ دے دیتے ہیں تو یہ احسان ہوگا، یہ فضل ہوگا اللہ کا۔
لوگوں پر احسان کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذمہ داریاں بتائیں، فقہی احکام بتائیں، اخلاقی فضائل بتائیں، تقرب الہی کے اصول بتائیں لوگوں کو، اور انسانوں کی خیر خواہی چاہیں۔ یہ سب سے نیکی ہے، بڑی نیکی یہ ہے کہ جو لوگ شریعت سے آگاہ نہیں ہیں، فقہی احکام سے آگاہ نہیں ہیں، اخلاق سے آگاہ نہیں، آپ ان کو بتائیں، اچھے اخلاق بتائیں، ان کی ہدایت کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ روایت بیان ہو چکی ہے کہ ایک گمراہ بندہ، ایک بھٹکا ہوا بندہ، ایک بے عمل بندے کو راہ راست پہ لے آنا، با عمل بنا دینا، صحیح العقیدہ بنا دینا، سرور کائنات نے فرمایا ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اس کا اجر، ایک بندے کی رہنمائی کرنا۔ فرمایا دلوں کی فطرت یہ ہے کہ جو ان سے بھلائی کرے گا اس سے وہ محبت کریں گے، اور جو برائی کرے گا اس سے نفرت کریں گے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی کر کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرو۔ الاحسان، کسی کے اوپر احسان کرنا، وہ کسی کو اس کا اپنا غلام بنا لینا ہے۔ الاحسان عبید اللہ، بندے کو غلام بنانا ہے، کسی کو ممنون بنانا ہے، اس کے اوپر بھلائی اور احسان کرو۔ اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں احسان، نیکی کے بدلے میں نیکی، یہ صفت تو حیوانوں میں بھی ہے، انسان اس سے بالا تر ہے۔ کئی حیوان ایک دوسرے کو بدلہ دیتے ہیں اچھے کام کا، اور اس کی مثال اگر آپ دیکھیں گے کہ جب حیوان اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی گردن کے اوپر منہ رکھے ہوئے کھجلا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ اس بھلائی کے بدلے میں کر رہا ہے۔ اس سے حیوانوں میں بھی ہے۔ اصل صفت کیا ہے؟ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو اچھا انعام دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ نے برائی کو روکنا ہے تو بہترین انداز سے روکیں۔ احسن الی من اساء الیک، امیر المومنین فرماتے ہیں جو تم سے برائی کرے اس سے تم بھلائی کرو۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرمایا جو بھلائی کے قابل ہو اس کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو اس کے قابل نہ ہو اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ بھئی ٹھیک ہے، جو بھلائی کے قابل ہے اس کے ساتھ تو بھلائی اور احسان کرو، اور جو احسان کے قابل نہیں ہے اس کے ساتھ احسان کرو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو تم اس قابل بن جاؤ، تم نیکی کرنے کے قابل بن جاؤ اور اس سے بھلائی کرو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، ایک آواز بلند ہوگی، اہل فضل کہاں ہیں؟
یہ سن کر کچھ لوگ آگے آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہارے فضل کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کہیں گے 3 صفتیں ہم میں تھیں، کیا جو ہم سے تعلق توڑتا تھا ہم اس سے جوڑتے تھے، تصل امن قطع، اور جو ہمیں محروم رکھتا تھا ہم اسے عطا کرتے تھے، توتی امن حرمک، اور فرمایا جو ہم پہ زیادتی کرتا تھا ہم اسے معاف کر دیتے تھے، تعفو امن ظلمک۔ ان سے کہا جائے گا تم سچے ہو، جنت میں چلے جاؤ، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھے کام اور بھلائی کا مستحق ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنے میں دیر نہ کرو، فوراً اس کے ساتھ بھلائی کرو جو بھلائی کا مستحق ہے۔ ہاں اگر بھلائی سے بے دین اور شرپسند لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، ایک بے دین ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس سے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ دیندار اور اعلی نسب انسانوں کے علاوہ پھر کسی کے ساتھ بھلائی موضوع نہیں ہے۔ بھلائی اس کے ساتھ کرو جو بھلائی کا مستحق ہے اور جس کو یہ احساس بھی ہو کہ یہ بھلائی میرے ساتھ کی گئی ہے۔ ایک برا آدمی ہے اس کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بجائے آپ کے اس احسان کو اور بھلائی کو تسلیم کرنے کے وہ الٹا اس کا اثر لیتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ بھلائی نہ کرو۔ احسان اور بھلائی کا آخرت میں کیا اثر ہوگا؟ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرا باپ مہمان نواز تھا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کیا یہ اعمال اسے آخرت میں فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ایمان کے بغیر مرا ہے تو پھر اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس لیے کہ جنت مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اس نے چونکہ نیکیاں کی ہیں، جنت میں چونکہ ایمان نہیں ہے جنت میں تو نہیں جا سکے گا، البتہ جہنم میں اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے ان نیکیوں کی وجہ سے، جیسا کہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ وہ چونکہ سخی تھا اور اپنے محل کے 40 دروازے اس نے رکھوائے تھے، ایک ہی سائل کو ہر دروازے سے خیرات دیتا تھا، اس کے بارے میں ہے وہ بھی کافر تھا، جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن عذاب خدا سے محفوظ ہو رہے گا، ایک تیسرا مقام ہے وہاں اس کو رکھا جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا بہت بڑی نیکی
جس کو خالق اکبر نے اپنی وحدانیت کے بعد ذکر کیا ہے، لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ والدین کے ساتھ بھلائی، چاہے والدین اگر فرض کریں کافر ہی کیوں نہ ہو، تو بھی فرمایا کہ والدین کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ، بعض لوگ شاید ذہن میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات پہ ہمارا احسان ہے۔ اللہ کی ذات پہ اگر نہ بھی کریں، مسجد میں اگر آئیں تو مسجد کے پیش نماز پہ احسان سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارا اور کسی کے اوپر احسان نہیں، خود اپنے اوپر ہے۔ وہ نیکی تمہارے اپنے فائدے کی ہوگی۔ میں اگر نیکی کروں تو وہ میرے لیے ہے، آپ نیکی کریں گے تو آپ کے لیے ہے۔ اور فرمایا اگر تم برائی کرو گے تو وہ برائی تمہارے لیے ہوگی۔ بھلائی کرنا، نیکی کرنا، اچھے کام کرنا حقیقت میں نفس کی تعمیل ہے۔ انسان اپنے نفس کو مکمل کرنے کے لیے اور کامل کرنے کے لیے نیکی بجا لاتا ہے۔ دوسرا عنوان، وَقَرِّ إِلَيْهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فسق کا معنی کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا، نافرمان۔ عصیان کا معنی اطاعت سے نکل جانا، یہ بھی نافرمان۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ صرف یہ نہیں کہ میں گناہ نہ کروں، بلکہ میرے دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا کر دے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں۔ ان اللہ لا يحب الفاسقین، اللہ کسی فاسق کو، نافرمان کو، جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، اسے اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور نہ ہی نافرمان کو کبھی اللہ ہدایت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے جی ہمارے عمل میں اگر کمزوری ہے تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ عقیدہ کس کا ٹھیک ہوتا ہے؟ فاسق، نافرمان ایک نیک کام کو چھوڑے تو نافرمان ہے، ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو نافرمان ہے۔ یعنی ایک واجب کو ادا نہ کرنے والا یا ایک حرام کو بجا لانے والا وہ فسق میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ فاسق کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جس کی خدا ہدایت نہ کرے اس کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ خدا ہدایت کرے گا تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ لہذا جو بے عمل ہوتا ہے حقیقت میں اس کے عقیدے میں نقص ہوتا ہے، ورنہ عقیدے کا صحیح ہونا یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اور اس کی فرع ہے نیک عمل کا ہونا۔ اور اگر اصل ٹھیک ہوگی تو فرع جو ہے اس کے اوپر مرتب ہوگی۔ اگر تنا اور جڑیں ٹھیک ہوں گی تو شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ گناہ پہ راضی ہونا
عقلی طور پر یہ خدا کے حضور جسارت ہے جو کسی گناہ کے اوپر راضی ہوتا ہے. انحراف بندگی سے انحراف ہے. فقہ کی روح سے حرام ہے. صحیح روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ وہ تھے جو نوح علیہ السلام کی تکذیب نہیں کرتے تھے، لیکن جو تکذیب کرتے تھے ان سے راضی تھے، ان کے فعل سے راضی تھے. جب اللہ کی ذات نے عذاب بھیجا تو جو نبی کی تکذیب کرتے تھے وہ تو غرق ہو گئے، اور جو خود تکذیب نہیں کرتے تھے مگر تکذیب کرنے والوں کے عمل سے راضی تھے وہ بھی غرق ہو گئے. لہذا اگر کوئی کسی قوم کے غلط فعل پہ راضی ہے تو وہ بھی ایسے ہے جیسے غلط کام کرنے والا، چاہے نیک کام پہ راضی ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جو کسی قوم کے عمل پہ راضی ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کا کرنے والا ہے. جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے کہ کسی شخص نے یوں افسوس کا اظہار کیا. حضرت نے پوچھا یہ کیوں افسوس کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا کاش میرا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتا، اس کو بھی اجر ملتا. امیر المومنین نے پوچھا کیا وہ ہمارا حامی ہے اس عمل میں؟ کہا ہاں مولا، فرمایا اس کو اجر مل گیا ہے. اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں تقریباً سید الشہداء کی زیارت میں جتنی منقول زیارتیں ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے تیری ذات کو شہید کیا، اور اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے تجھ پہ ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے تیری شہادت کو سنا اور اس پہ راضی ہو گئے. اور ایک اور لعنت کر دو، خدا لعنت کرے ٹرمپ پہ، خدا لعنت کرے نیتن یاہو پہ کہ جنہوں نے معصومین کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظرین پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. ان ملاعین کے سامنے کربلا موجود ہے. اتنا ظلم کیا گیا. ایک سید الشہداء کے فرزند زین العابدین اور ایک ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام رہ گئے کربلا میں. آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر کی اولاد موجود نہیں ہے یا ان کے ماننے والے موجود نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے اس نام کو مٹا دیں گے، ان کے آباء و اجداد نہ مٹا سکے. دعا کرنی چاہیے پروردگار سے، ہر بندہ دعا کرے، ہر وقت دعا کریں. ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، پروردگارا ان ظالموں کو فی النار فرما. فرمایا جو چیز خدا کو ناپسند ہے اسے ناپسند سمجھو، جو خدا کو پسند ہے اسے پسند کرو. الحب للہ والبغض للہ، تمہاری محبت
اور تمہاری نفرت کا معیار اللہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے محبت اور اللہ کے بغض کی وجہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ خدا کفر کو ناپسند سمجھتا ہے، نفاق، شرک، فعل حرام، ان سب کو ناپسند سمجھتا ہے۔ خدا نماز کو پسند کرتا ہے، روزے کو پسند کرتا ہے، صدقے کو پسند کرتا ہے، حج کو پسند کرتا ہے۔ ان اعمال کو پسند کرو جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ اور تیسرا عنوان، حرم علی فیہ السخط والنیران، اے اللہ اس میں مجھ پر غیظ و غضب کو حرام قرار دے۔ اور چوتھا عنوان ہے یا غیاث المستغیثین، یہ عنوان اگلی کسی دعا میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور آخری جملہ آپ نے ہر دعا میں تقریباً معصوم کی دعا میں یہ جملہ پڑھا ہے، یا غیاث المستغیثین۔ سید الشہداء کی زندگی کے جب آخری لمحات تھے اور چند لمحوں کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، زبان اقدس پہ تھا، یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک، اے میرے مالک تیرے علاوہ میرا کوئی معبود